बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। इलेक्शन हो गए और उसमें कुछ तो लेसन्स जो कि PTI को सीखने चाहिए और उसके साथ साथ हुकूमत का आगे रिएक्शन क्या होगा। कुछ तो सामने आ रहा है, कुछ आगे होगा और फिर उसमें PTI को क्या करना चाहिए, इनका लाएमल क्या होना चाहिए, ये चीज़ें अब सोचने की और देखने की हैं। पहली बात तो ये कि इसमें जो मैं समझ सका हूँ, दो चीज़ें बड़ी अहम हैं कि इमरान खान अगर ये समझे कि ये इलेक्शन जीत गए तो जनरल इलेक्शन में भी इसी तरह होगा। जनरल इलेक्शन बहुत बड़े पैमाने पे होता है और छोटे पैमाने पे जब ये 3, 4, 6 सीटों के लिए आप कर रहे हैं तो आपके पास खासी आसानी होती है उनको मॉनिटर करने की। आप एक कॉन्स्टिट्यूंसी में हैं, वहाँ से मॉनिटर किया, कराची की 2 थी, 2 में आपके सारे लोग चले गए, लेकिन अगर सारी सीटों पे हो रहा हो इलेक्शन तो बड़ा मुश्किल है उसका मॉनिटर करना। लिहाजा ये एक जहन में रखिए कि पीपल्स पार्टी ना कभी रिगिंग के बगैर जीती है और ना ही जीतेगी। सो रिगिंग उन्होंने करनी है, जहां उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है वहां पे। पीपल्स पार्टी ने 2 सीटें ली हैं जो मैं समझता हूं कि बहुत उनके नुक्ता निगाह से बहुत बड़ी कामयाबी है और इमरान खान के लिए ये बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है। सो जनरल इलेक्शंस में आपको मॉनिटरिंग सिस्टम अपना वज़ा करना होगा, अपने लोगों को ट्रेन करना होगा, तैयार करना होगा, क्योंकि ये रिगिंग करने से बाज नहीं आएंगे। और रिगिंग एक दफ़ा हो गई, अब इलेक्शन कमीशन के हाथ है कि वो इसमें आगे आते हैं। री इलेक्शन जैसे इमरान खान ने डिमांड किया है, अगर वो री इलेक्शन करवाते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। जैसे उन्होंने ज़िमनी इलेक्शन में आगे डस्का के मामले में करवा दिया था, लेकिन लगता नहीं कि वो करवाएंगे। सो इस वजह से आपको आइंदा के इलेक्शंस के लिए ये मॉनिटरिंग सिस्टम अपना बड़ा मजबूत करना होगा। दूसरी बात यह है कि शाह महमूद कुरैशी को भी अब मेरा ख्याल है अपने अंदर झांकना चाहिए कि उन्होंने क्यों अपनी बेटी के लिए ये डिमांड की सीट। एक मोतबर रुकन है आपकी पार्लियामेंट का, लीडर है, फॉरेन मिनिस्टर है, बड़ी अहम पोजीशन पे है। आप उसके रिक्वेस्ट को इग्नोर भी पूरी तरह नहीं कर सकते, लेकिन ख़ुद भी लोगों को ख्याल चाहिए कि आप अपने लीडर को ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में क्यों डालते हैं। और इमरान खान के लिए ये लेसन है कि आइंदा शाह महमूद कुरैशी जिस तरह पार्लियामेंट में ख़ुद मौजूद हैं, आगे वो अपनी बेटी को लाना चाहते हैं या कोई भी और इस तरह ख़ुद मौजूद और आगे किसी को लाना चाहता है, तो उसको यही मशवरा दिया जाए कि आप अपनी सीट छोड़ दें और उसकी जगह पे आप किसी बेटे को ले आएँ या किसी और को ले आएँ। लेकिन उसके बावजूद ये फिर भी क्राइटेरिया रहना चाहिए कि अगर वहाँ पे आपके पास कोई और मजबूत कैंडिडेट मौजूद है तो फिर उसको रखा जाए। ये बहुत अहम है। जब आपका कैंडिडेट कमज़ोर होगा, जब आप सिर्फ सिफारिश वगैरह या इस तरह की बुनियाद के ऊपर किसी को टिकट देंगे तो लाजमन वर्कर्स जो हैं वो आपकी फिर इन चीज़ों के पाबंद नहीं हैं। वो हो सकता है कि रिवोल्ट करें और आपका कैंडिडेट हार जाए, जो कि नुकसानदेह होगा। अगर इमरान खान चाहता है कि आइंदा उसको इलेक्शंस में 2/3 मेजॉरिटी मिले तो अलॉटमेंट ऑफ टिकट है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से स्टडी के बाद मेरिट पे होनी चाहिए, लोगों की ख्वाहिशात और सिफारिश पे नहीं होनी चाहिए। अब आ जाता है रिएक्शन। इमरान खान ने तो ठीक है रिएक्शन दे दिया, मुतमईन है, डिमांड कर लिया कि जी री इलेक्शन हो जाए कराची में, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से रिएक्शन आप देखिए 3 तरह की चीज़ें। पहले राना सनाउल्लाह का देख लेते हैं। राना सनाउल्लाह ने एक तरफ ये कहा कि हम PTI के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं बग़ैर किसी शर्त के। ये वो अब नीचे आए। शर्त किस बात की? पहली बात तो ये है कि ये जो हुक्मरान अभी बैठे हैं इनको ख़ुद सोचना चाहिए कि किस हद तक गैर अखलाकी तरीके से ये हुकूमत में बैठे हैं, ज़बरदस्ती बराजमान हैं, जबकि पहले ये हुकूमत में आए ख़रीदो फ़रोख्त और साजिश की बुनियाद पे, और अब आवाम ने पूरी तरह रिजेक्ट किया हुआ है। सो अखलाकी तौर पे कोई जवाज़ ही नहीं है कि ये आपको उधर पावर कॉरिडोर्स में फिरते नज़र आएँ। बल्कि मैं हैरान होता हूँ कि वो शर्म की कितनी किल्लत है कि उठ के धड़ाधड़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं और दंदना रहे हैं। राना सनाउल्लाह ने दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कहा कि मैं अभी इमरान खान को मैं कह रहा हूँ कि अगर तुम लोग आए और चढ़ाई की इस पे इस्लामाबाद पे
تو پھر جو 25 مئی کو ہم نے کیا تھا اس کو 10 سے ملٹیپلائی کر لو. آپ امیجن کریں کہ کس طرح کی صورتحال ہے. دوسری طرف مریم اورنگزیب نے بھی چیلنج کیا اور اس نے کہا جی کہ یہ جو بھی ان کو تنقید کی اور پی ٹی آئی کو ان کی جیت کو بالکل نگلیکٹ ہی کر دیا. ان کے باقی لیڈر بھی کہہ رہے ہیں. اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہمارے پاس ابھی بڑا ٹائم ہے, یعنی انہوں نے الیکشن کا سوچا ہی نہیں, وہ کروانے ہی نہیں, ہمارے پاس بڑا ٹائم ہے, ہم یہ جتنی بھی پاپولیرٹی کا لاس ہے یہ ہم گین کر لیں گے. پھر رانجھا صاحب جو ہمارے محسن رانجھا ہیں, بڑے دوست ہیں ہمارے محترم, انہوں نے کہا کہ جی یہ پی ایم ایل این الیکشن جیت ہی نہیں سکتی جب تک کہ نواز شریف نہ آئے. اب نواز شریف صاحب کا دیکھیے, انہوں نے وہاں بیٹھے لندن میں انتہائی برہمی کا اظہار کیا کہ پی ایم ایل این الیکشن ہار گئی ہے, بڑے ناراض ہوئے, جیسے وہ خود کیمپین چلا رہے تھے. وہ بھاگ کے بیٹھے ہوئے ہیں لندن اور وہاں پہ بیٹی بھی بلا لی, اپنا آنے کا کوئی ارادہ نہیں, اور ان حالات میں وہ آ نہیں سکتے جب تک کہ یہ کوئی نہ کوئی جوڑ توڑ کر کے پنجاب کی گورنمنٹ نہیں گرا لیں گے, یہ کبھی نہیں آئیں گے. تو ان حالات میں مختلف قسم کے ان کے نعرے, نتیجہ یہ ہے کہ یہ ابھی بھی اسی خواب غفلت میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں آنکھیں بند کر کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ حکومت بھی ہم ٹھیک چلا رہے ہیں, ہمارا حق بھی بنتا ہے, اور اسی طرح ہم آگے الیکشن بھی کسی طرح جیت لیں گے. یہ خطرناک چیز ہے. اس سے بے چینی بڑھے گی عوام میں, اس سے بے چینی پولیٹیکل انسٹیبلٹی زیادہ بڑھے گی, بے چینی آئے گی پی ٹی آئی میں, کیونکہ پی ٹی آئی کا حق مارا ہوا آپ نے. پی ٹی آئی کو آپ نے ناجائز طریقے سے حکومت سے نکالا, ایک سازش کے ذریعے نکالا, اور جو حق میں لوگ وہ لازماً بے چین ہوں گے. پھر پی ٹی آئی کے لیے ایک احتیاط اس وقت ایک چیز واضح حکومت کو یہ اندازہ ہے, وہ جو جی چاہے کہتے رہیں کہ جی نواز شریف آ جائیں تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, ان کو ذہن میں یہ چیز آ چکی ہے کہ ہیرا پھیری کر کے وہ چند سیٹیں تو لے سکتے ہیں, لیکن الیکشن وہ پی ٹی آئی کو نہیں ہرا سکتے. اگر وہ نہیں ہرا سکتے تو اخلاقیات کا تو کوئی تعلق نہیں ہے اس میں, انہوں نے حکومت میں بھی رہنا ہے اور آئندہ بھی حکومت کرنے کی خواہش ہے. پھر کیا کریں گے, وہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ ایسا کوئی چکر کیا جائے کہ جس میں حکومت نہ پی ٹی آئی کے ہاتھ میں آئے, اگر ان کے ہاتھ میں نہیں آتی, پی ایم ایل این کے ہاتھ میں نہیں آتی, یا پی ڈی ایم کے ہاتھ میں حکومت نہیں آتی, تو پی ٹی آئی کو بھی نہ ملے. اس میں یہ پوری کوشش کریں گے کہ کسی نہ کسی طرح آرمی کے ساتھ ان کی کنفرنٹیشن کروا دی جائے. اب یہ وہ نقطہ ہے جہاں پہ لانگ مارچ کا تعلق ہے کہ لانگ مارچ آپ کرتے ہیں, اور اگر یہاں پہ آ کے ایک ایسی سچویشن بن جاتی ہے کہ کلیشز ہو جاتے ہیں, کوئی کلنگ شروع ہو جاتی ہے, کوئی, کیونکہ رانا ثناء اللہ تو جب وہ 14-15 قتل کرا کے ماڈل ٹاؤن کے آج دن تک اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکا, تو وہ کیوں نہ کرے, آگے بھی کرے گا وہ. لیکن اس کا نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ چونکہ یہ فیڈرل کیپٹل ہے تو کل کو وہ آرمی کو آرٹیکل 245 کے تحت بلائیں گے اور ایک اور قصہ کھل جائے گا. اب اس میں میں پاکستان آرمی کے میرا محکمہ ہے, میں اس میں نے 37 سال سروس کی ہے, میں اس کو بڑی اچھی طرح سمجھتا ہوں. ہمیں اپنے جوان کا موڈ دیکھنا ہوتا ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں, ہماری ہمیشہ خواہش اور کوشش آرمی میں یہ رہی ہے کہ ہماری کنفرنٹیشن ہمارے اپنے لوگوں کے ساتھ نہ ہو. ہم ہمیشہ سول ایڈمنسٹریشن کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ کے پاس رینجرز ہیں, آپ کے پاس بہت کچھ اور ہے, اس کے ذریعے آپ ہینڈل کرنے کی کوشش کریں تاکہ آرمی کو انوالو نہ کیا جائے. اور اگر آرمی انوالو ہو جاتی ہے تو ان کو شوٹ ٹو کل کا, ان کا پھر یہ نہیں ہوتا کہ ان کو وہ کسی کے پاؤں پہ گولی مار دیں یا کچھ کریں, وہ نہیں, وہ پھر نیچرلی اس سے کیجولٹیز وغیرہ ہوتی ہیں اور پھر نفرتیں بڑھتی ہیں. سو اس وجہ سے آرمی کو بھی تھوڑا محتاط رہنا ہوگا کہ وہ بلا وجہ ان کی سیاست میں نہ گھسیٹے جائیں, اور عمران خان کو اپنے عمل سے یہ اوائڈ کرنا ہوگا کہ ایسی سچویشن نہ بنے جہاں یہ بلا وجہ آرمی کو انوالو کر کے ایک کنفرنٹیشن کر دیں اور پھر معاملہ چوپٹ ہو جائے, الیکشن درمیان میں رہ جائے. دوسری چیز یہ ہے کہ عمران خان پبلک اوپینین کو اس طرح موبلائز کریں کہ اس حکومت کا بائیکاٹ, اس کے ساتھ تعاون کرنا لوگ چھوڑ دیں. تو کچھ عرصے میں حکومت جو ہے وہ پھر خود محسوس کرے گی کہ وہ اب حکومت میں تو بیٹھے ہیں لیکن حکومت چلا نہیں سک رہے,
تو ان کے پاس آپشن نہیں رہے گی کوئی اور بھی سوائے اس کے کہ الیکشن کیا جائے. ان کے ساتھ بہانہ ان کو نہیں ہوگا کہ وہ آرمی کو یا کسی اور کو انوالو کر سکیں. سو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی کو پوری طرح مشاورت کر کے ایک سوچ سمجھ کے صحیح پلان کے تحت میدان میں آنا چاہیے، تاکہ نہ تو کنفرنٹیشن ہو ایسی کہ ادارے آپ کے ساتھ الجھ جائیں جس سے حالات بگڑیں، اور نہ ہی ایسا ہو کہ یہ جو غیر اخلاقی حکومت ہے یہ موجود رہے اور بیٹھی رہے. بہر صورت اس حکومت سے جان چھڑانا سب سے پہلا اور اولین فرض ہے پاکستان کے عوام کا، جب وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو عوام کی تائید حاصل نہیں رہی. اور یہاں پہ بھی جو خطرات ہیں، جس طرح امریکہ آنکھیں دکھا رہا ہے یا اور باہر سے خطرات ہیں، بھارت آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے، افغانستان ڈیسٹیبلائزڈ ہے، ایران میں حالات بگڑ رہے ہیں، یوکرین کی جنگ جاری ہے. ان حالات میں ایک مضبوط حکومت جو عوام کی تائید سے آئی ہو طاقت میں، اس کے علاوہ اقتدار میں کوئی بھی اور بیٹھا ہوا وہ بے معنی ہے، وہ مقابلہ نہیں کر سکتا حالات کا. لہٰذا ملک کے مفاد میں بھی یہی ہے. تو اس میں میرا خیال ہے کہ مشاورت کے ساتھ ایک ایسا لائحہ عمل تیار کرنا چاہیے عمران خان کو، جہاں اداروں کو نہ الجھایا جائے لیکن اس حکومت کو بھی چھٹی کرا دی جائے. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.